بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کا نام ہے ایناکارڈیم۔ یہ جو ہومیوپیتھک کا 4 سال کا کورس ہے، اس میں یہ سیکنڈ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایناکارڈیم ایک چھوٹا سا ایک درخت ہے جو کہ امریکہ میں اگتا ہے اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز میں پایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، اس پھل کے اندر جو بیج ہوتا ہے، اس بیج کو پیس کے تو اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ بڑا یہ پوائزنس ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، اور اس سے جو رس بھی نکلتا ہے، اگر اسے آپ اسکن کے اوپر لگائیں تو جس طرح لیپروسی ایک بیماری ہے نا، کوڑ، اس طرح کی علامات اسکن کے اوپر پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کوڑ کا مریض ہو، لیپروسی کا پیشنٹ جیسے ہوتا ہے، اس طرح کی سمٹم اس کی اسکن کے اوپر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑا زہریلا سا ایکریڈ سا یہ پانی ہوتا ہے، خراشدار ہوتا ہے۔ ان بیجوں سے جب دوائی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دوائی کون کون سے امراض میں افیکٹو ثابت ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس دوائی کا ناظرین سب سے زیادہ اثر جو دیکھنے میں آیا وہ نروس سسٹم پہ ہے۔ جن لوگوں کا نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ بڑی بہترین ریمیڈی ہے، خاص کر کے بوڑھے لوگ جو ہیں جن کی میموری لاس ہو جاتی ہے، یعنی ان کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں، بات بات پہ بھول جاتے ہیں اور نام بھول جاتے ہیں۔ فوراً ہی کوئی چیز ابھی انہیں بتائے گی اور اس کے بعد اگلے لمحے بھول گئے، یعنی اتنا لاس آف میموری کے شکار ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ بھلکڑ پن ان میں پایا جاتا ہے کہ انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو یہ دوائی نروس سسٹم کو طاقتور کرتی ہے، اس کی کمزوری کو ٹھیک کرتی ہے، اور جو نرو کی پراسٹیشن ہے، یعنی نرو تھک جاتے ہیں، اس کو یہ بہتر حالت میں لاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بڑی شاندار دوائی ہے، اور اس کو جن بیماریوں میں کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے وہ بیماریاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو اسپیشل سینسز کی بیماریاں، یعنی جو ہمارے 5 قسم کے حواس خمسہ ہیں، ان کا خراب ہو جانا، جیسے آپ کی سونگھنے کی جو حصہ ہے اس میں خرابی پیدا ہو جانا، آپ سونگھ کے صحیح طریقے سے کوئی چیز بتا نہ سکیں کہ یہ کون سی خوشبو ہے۔ اسی طرح سے آپ کی سننے والی جو پاور ہے اس کا خراب ہو جانا، آپ نے آوازیں کوئی اور سنی اور اس میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ گدھے کی آواز ہے، یہ کسی پرندے کی آواز ہے، اس طرح کی سننے کی حص جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، آپ پہچان نہیں سکتے کہ آواز کون سی ہے۔ اور اس کے بعد ہے میموری لاس، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ اس کے بعد تیسری اس کی جو ہے وہ ہے کہ ایموشنل سائیڈ جو ہے نا بندے کی، اس کا ڈسٹرب ہو جانا، گریٹ ڈسٹربنس آف ایموشنل سائیڈ۔ جو ایموشن ہوتے ہیں یعنی جذبات ہوتے ہیں، جذبات کی بیماریاں، یعنی جذبات کنٹرول میں نہ رہنا، غصے کو کنٹرول نہ کرنا، یا کوئی بھی جذبہ آپ کے اندر ہے، کوئی محبت کا جذبہ ہے، دشمنی کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، یہ سارے جذبے جو ہیں یہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ان جذبات کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہ ریمیڈی بڑی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کی جو ول ہے، یعنی جو وہ 2 طرح کی ہو جاتی ہے۔ آپ میں جو ڈیسیژن پاور ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، آپ ارادہ کوئی کرتے ہیں یہ کام میں کروں گا، لیکن اگلے ہی لمحے پھر ول کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہسٹیریا کی جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بڑی بہترین ریمیڈی ہے، یعنی اس میں ہسٹیریا میں جو مریض آئے ہیں وہ اگر ہنسنا شروع کریں تو ہنستی رہتی ہیں، اور اگر وہ رونا شروع کریں تو روتی رہتی ہیں، جذبات پہ کنٹرول ان کا بھی نہیں ہوتا۔
اونچی آواز میں ہنستی رہتی ہیں، اونچی آواز میں روتی رہتی ہیں، اس طرح کی علامات ہسٹیریا کے پیشنٹ کی ہوتی ہیں، تو اس میں بڑی بہترین ریمیڈی ہے۔ اور اس کے بعد ایسے پیشنٹ جن کے اندر سینسیشن آف پلگ ان ویریس پارٹس، مطلب کہ جسم کے بہت سارے جو پارٹس ہیں وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی پلگ فکس ہو گیا ہے، جیسے یورن، اگر آپ کو پریشر تو محسوس ہوتا ہے یورن کا، لیکن یورن فلو ایسے جیسے رک گیا ہے، اسی طرح سے اسٹول پاس کرنا ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پلگ آ کے یا ڈاٹ کسی نے لگا دیا ہے تو اسٹول پاس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کوئی پلگ اس طرح کا فٹ کر دیا گیا، اور اگر میں اوپر نیچے حرکت کروں تو وہ میری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ اس قسم کی سینسیشن جو ہے یہ مریض میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت یہ ہے کہ اس کے معدے میں پریشر رہتا ہے، اور خالی معدہ ہو تو درد ہوتی ہے، گیسٹیلجیا، اور اگر وہ کھانا کھا لے تو معدے کی جو درد ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کی بڑی ایک شاندار قسم کی پہچان ہے اس علامت سے کہ خالی معدہ، یہ ایناکارڈیم کا جو پیشنٹ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب معدہ بھر جاتا ہے تو اس کو بہتری ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ اس کی موڈیلٹی دیکھتے ہیں، ہنگری بہت ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگ جاتی ہے، لیکن جب کھا لے تو بہتری ہوتی ہے۔ یہ موڈیلٹی کارڈیک ریجن جو ہے اس میں سٹیچز یعنی سوئیاں چبھتی ہیں، دل کا جو ایریا ہے وہاں پہ سٹچ جیسے سوئی چبھ گئی ہے، اس طرح کی سٹیچز اس کو فیل ہوتی ہیں، اور جھٹکے سے لگتی ہیں، جھٹکوں کے ساتھ درد ہوتی ہے۔ ریومیٹک پیریکارڈائٹس، یہ جو پیریکارڈیم ہے اس کی جو سویلنگ ہے اس کے لیے بھی بہترین ریمیڈی ہے، یعنی ہارٹ کی جھلی کو پیریکارڈیم کہتے ہیں اور اس کی سویلنگ پیریکارڈائٹس۔ کریمپ لائک پین ان رسٹ اینڈ فنگر جوائنٹ، جھٹکے لگنے والی